قاضی انور صاحب سے میری بات ہوئی اور اس سے پہلے اکرم شیخ صاحب سے اور باقی وکلا، وہ کہتے ہیں کہ اسی دوران اہلیت اور آئینی تحفظ کا سوال بھی اٹھ سکتا ہے. آپ کیا رائے دیں گے اس پہ؟ جی ڈاکٹر صاحب وہ درست کہتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے جب کوئی معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوتا ہے جی، اور وہ بھی سپریم کورٹ کی صرف لارجر بینچ نہیں بلکہ تقریباً فل کورٹ کے سامنے پیش ہوتا ہے، تو اس سنوائی کے پیرامیٹرز بھی سپریم کورٹ خود ڈٹرمن کرتی ہے. اور اس میں اصول یہ ہے کہ اگر تو کوئی کنٹروورسی کورٹ کے سامنے ہے تو اس میں اچھے فیصلے دینا اور ایسے فیصلے دینا جو بٹس اینڈ پیسز میں ہوں وہ مناسب نہیں سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس کنٹروورسی میں، اس ڈسپیوٹ میں جتنے بھی کنیکٹڈ میٹرز ہوں ان سب کو لے کر کے ان کو ایک ہی آرڈر کے ذریعے سے ڈسپوز آف کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ ہوگا کہ وہ اس اسٹیج پر تمام معاملات کو ایک ہی آرڈر کے ذریعے سے ڈسپوز آف کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کو آئندہ کے لیے چھوڑ کے جو ایک شارٹ کنٹروورسی ہے اس کے اوپر فیصلہ دینا چاہتے ہیں. اچھا، یہ آرٹیکل 248 پر بحث ہو سکتی ہے آپ کو لگتا ہے اس مرحلے پہ؟ اور وہ جو ایک تاثر یہ ہے کہ عدالت سمن کرے گی، اس کے بعد زرداری صاحب کہیں گے کہ مجھے تحفظ حاصل، اور پھر عدالت کی ثوابدید ہوگی کہ وہ تحفظ ان کو دیتی ہے یا نہیں. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، بات اصل میں یہ ہے کہ آرٹیکل 248 اسی این آر او کی ایک کڑی ہے، اور لاجیکلی اور نارملی جب این آر او کے اوپر فیصلہ ہونے جا رہا ہو تو اس معاملے کو بھی اٹھنا چاہیے. اب اگر نوٹس دینے کا مسئلہ ہو تو وہ ہیئرنگ کے درمیان میں بھی نوٹس ان کو دیا جا سکتا ہے. زرداری صاحب میں سمجھتا ہوں جی ہاں، میں سمجھتا ہوں اس وقت تو ہم کو اس کنٹروورسی کو دیکھنا ہے، اس میں ہم کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سپریم کورٹ بہت بڑے بڑے معاملات کے فیصلے کرتی رہی ہے. ابھی 31 جولائی کو انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، ابھی فل کورٹ بیٹھی ہے، بڑے بڑے معاملات سے وہ ڈیل کر رہی ہے. تو وہاں پر ایک اور سوال جو میری ذاتی رائے ہے وہ یہ پیدا ہوگا کہ جبکہ پارلیمنٹ پہلے ہی 18ویں امینڈمنٹ کے متعلق کام کر رہی ہے اور اس میں آرٹیکل 248 کی قسمت پر بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ نے 31 جولائی کو کیا تھا کہ وہ معاملات جو کہ پارلیمنٹ میں پیش ہو کر کے وہاں جن کا فیصلہ ہو سکتا ہے تو ان کو اس وقت تک ڈیفر کر دیا جائے جب تک کہ پارلیمنٹ اپنے مائنڈ کو ان معاملات کے اوپر اپلائی نہیں کرتی ہے. نہیں، لیکن یہاں تو ریزرو ٹائم دیا تھا نا، 4 مہینے کے اندر پارلیمنٹ کو کرنا تھا این آر او پہ فیصلہ، اور وہ نہیں کر سکی. لیکن اگر یہ آرٹیکل 248 جو صدر کے آئینی تحفظ سے متعلق ہے اس کو کمیٹی کی طرف پھینک دیتے ہیں، وہ آئینی کمیٹی کی طرف، تو وہ تو پھر وہ کون جیتا ہے تیری ظلم کے سر، وہ تو چلتا رہے گا معاملہ، وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. پھر وہ آئینی کمیٹی کی جو میٹنگز ہیں، آپ کے شکوک کو شبہات بجا ہیں، لیکن جو سیاسی پریشر بن رہے ہیں 70ویں امینڈمنٹ کے سلسلے میں اور اس زمن میں جو 18ویں امینڈمنٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور پھر جو آرٹیکل 248 کے موجودہ دور میں حالات ہیں کہ اسرائیل کا پریزیڈنٹ پروزیکیوٹ ہو سکتا ہے، اٹلی کا پرائم منسٹر جس کو کہ اسی قسم کی پروٹیکشن حاصل تھی، اس پروٹیکشن کو اٹلی کے کورٹ جو ہیں وہ قرعدم قرار دے سکتے ہیں. تو اس سارے بیک گراؤنڈ کے اندر پارلیمنٹ کا ان بڑے مسائل سے پہلو دہی کرنا کوئی آسان نہیں ہوگا. اچھا جیسا آخری سوال آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ کتنے دن آپ کو لگتا ہے، فل کورٹ بیٹھے گا تو پوری عدالت انگیج ہوگی، کتنے دن آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ چلے گا؟ کتنے دنوں میں کوئی فیصلہ ہمارے سامنے آ جائے گا، ایسا بڑا فیصلہ جو کہ کسی نہ کسی طرح سیاسی تلاطم کو کم کرے یا شاید مزید بڑھا دے؟ فیصلے کتنی دن میں سامنے آئیں گے؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر تو حکومت جو ہے وہ صحیح طریقے سے دفاع نہیں کرتی ہے جی، اور پھر آرگومنٹس جو ہیں وہ صرف پٹیشنرز کے وکلا یا دیگر وکلا کے رہ جاتے ہیں اور ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگز ہوتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہیئرنگ 1 ہفتے میں مکمل ہو جانی چاہیے. اچھا، تو 1 ہفتے کے اندر یہ اہم ترین فیصلہ آپ کے مطابق ہی سامنے آیا جاتا ہے؟ جی
جی بالکل، کیونکہ اس طرح کے معاملات میں جو عدالتوں کا طریقہ کار رہتا ہے، اعلیٰ عدالتوں کا طریقہ کار رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے معاملات کو شارٹ آرڈرز کے ذریعے سے ڈسپوز آف کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں ڈیٹیل ریزنز اس کے بعد میں آتے ہیں۔ جسٹس صاحب بہت شکریہ، انشاءاللہ آئندہ سے بات ہوتی کی خواتین حضرات۔ جسٹس وجیہ الدین احمد صرف ایک ہفتے یا چند روز میں اہم اور متوقع فیصلے سامنے آتے دیکھ رہے ہیں۔ رویداد خان کیا کہتے ہیں، جنہوں نے این آر او پر 12 اکتوبر 2007 کو اسٹے حاصل کر لیا تھا اور اب کل جو 2 سال کے بعد اپنے مقدمے کی دوبارہ سماعت کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ وقفے کے بعد رویداد خان